نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کی شان میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو دنیا کا خوف ہے نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ آپ کے سامنے یہ جو محبوب سبحانی حضور غوث اعظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے حالات و واقعات کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں ساری یہ کاوش جو مظہر جمال مصطفی کی صورت میں ہمارے سامنے آئی، شیخ سید نصیر الدین ہاشمی رضی اللہ علیہ کی نے لکھی ہے، اسی سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کا ذکر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ جیلان کے اکابر مشائخ اور اولیاء میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت کے احوال اور کرامات بہت بلند تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے، مطلب کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت عابد و زاہد اور منکسر المزاج تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے غربا و مساکین کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کو دیکھ کر ہزارہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور ولایت کے مقامات حاصل کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ضعیفی کے باوجود کثرت سے نوافل و ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مستقبل کے حالات کا اکثر پہلے ہی علم ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آگے اس کتاب میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پھپھی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پھپھی صاحبہ کا اسم گرامی سید عائشہ تھا۔ نہایت پاک باز اور صالح ترین خاتون تھی، انتہائی عبادت گزار تھیں۔ مشکل کے وقت لوگ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دعا کرواتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مشکلات کو جلد دور فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اور جوانی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کریمین علم و معرفت کے آفتاب و ماہتاب تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلی درسگاہ تو خود آپ کا گھر تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والدین ہی سے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا اور ابتدائی تعلیم بھی پائی تھی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ جیلان کے مدرسے میں داخل ہوئے اور بعد میں بغداد روانہ ہو کر تحصیل علم کی تکمیل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنی جوانی کے دنوں میں سفر میں تھا، یہاں تک کہ میں کہنے والے کو سنتا تھا کہ مجھے کہتا تھا کہ اے عبدالقادر، میں نے تم کو اپنے لیے پسند کیا۔ مجاہدے کے دنوں میں مجھے اونگ آتی تھی تو سنا کرتا تھا، کوئی کہتا تھا اے عبدالقادر، تم کو سونے کے لیے نہیں پیدا کیا، اور بے شک ہم تمہارے اس وقت بھی دوست تھے جب کہ تم کچھ شے نہ تھے، اور اب تم شے ہوئے تو ہم سے غافل نہ ہونا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بچپن میں کوئی کھیل کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیب سے آواز آتی، الیہ یا مبارک، یعنی اے برکت والے میری طرف آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں فیض و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے یہ سلسلہ جاری ہے، آگے ہم پڑھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے بغداد روانگی کا جو سلسلہ ہے اور تحصیل و تکمیل علم بغداد جانے کی وجہ سے جو ہوا تھا، تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔